السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان اور پروگرام ہے دو رخ۔ نئے سال کی آمد بہت ساری نئی امیدوں کے ساتھ ہمارے سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ پچھلے سال کیا گزرا، کیا ہم نے دیکھا اور کیا کچھ نقصانات اٹھائے، ان تمام پر بات کریں گے۔ چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں۔ پاکستان نے معیشت اور امن کے حوالے سے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جس طرح مارکا حق ہم نے جیتا، اس طرح اور بہت سے مارکوں پہ ہم نے کام کیا، اس پہ بھی آج ڈسکشن کریں گے۔ گلوبل اکنامکس کی سروے آ گئی ہے جی، انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا بہت سے معاملات میں بھارت سے بہت آ گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں بڑی رکاوٹ دور کر دی گئی ہے۔ پلوامہ غیر ملکی نہیں، بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا بھارتی رہنما۔ اس کے علاوہ جی یاسمین راشد کا NA-130 ٹرنل فیصلہ کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ نئے سال کے پہلے روز سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ 2025 پاکستان کے لیے اہم کامیابیوں کا سال اور اس سال 2026 سے قوم کو نئی امیدیں ہیں۔ ان تمام اہم موضوعوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی وسیم رامے صاحب، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی اسرار بٹ صاحب، مسلم لیگ نون سے۔ ان کے ساتھ ہمارے پاس ہیں جی ڈاکٹر احسن، جو کہ تجزیہ نگار ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جی بابر ایوب صاحب، جو کہ ایک اور تجزیہ نگار ہیں۔ آج دو تجزیہ نگار ہیں کیونکہ ہم نے پورے سال کی پچھلی پریڈکشنز کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال وسیم رامے صاحب آپ سے ہے کہ پاکستان نے معیشت اور امن کے حوالے سے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ایک اور، پہلے تو ہم نے مارکا حق جیتا ہی جیتا ہے، ایک اور مارکا ہے۔ ایسی پریڈکشنز اگر ہمیں آنا شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے 2026 میں بہت اچھے طریقے سے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک معاملہ جنگ کا تھا، پاکستان آرمی نے اور پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان نیوی نے جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو جیتا ہے، پوری دنیا کو ریکگنائز کرایا اور پوری دنیا نے اس کو مانا ہے کہ پاکستان کی جو جنگی ٹیکنالوجی ہے یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں، ان کی جو تربیت ہے وہ انتہائی پروفیشنل ہے اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے۔ پر جہاں تک آپ بات کرتی ہیں اکنامکس کی، تو اس سے میں ڈس ایگری کروں گا۔ پاکستان کی جو اکنامیکل سچویشن رہی ہے 2025 میں، وہ بہت زیادہ پرومسنگ نہیں تھی۔ جی ڈی پی جو ہے وہ بھی بہت لو سکیل پہ چلا گیا تھا، ایون کہ سر یہ مائنس گلوبل سے۔ اکنامک سروے سے رپورٹ آئی ہے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں نا کہ گلوبل اکنامک سروے کی رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایئرلی رپورٹ جو ایشو ہوتی ہے، اور جو 2024 کی رپورٹ ہے اس سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی آپ نے اکانومی سے جو ہے وہاں اس سے آپ بہتر چلے گئے۔ انڈیا نے تو پچھلے دنوں 24 گھنٹوں کے اندر 400 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے، اس کے ایگریمنٹس کیے ہیں۔ تو آپ کی ٹوٹل اکانومی جو ہے، آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ 16 بلین کے قریب ہیں، جس میں سے 12 بلین آپ نے چائنا، ایران اور سعودیہ سے بارو کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو فگرز ہیں، پاکستان کو ابھی بہت سارا کام کرنا پڑے گا اکنامیکل گروتھ کے لیے۔ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ چیزیں بہت مشکل نظر آ رہی ہیں۔ آپ پورا پاکستان کے حالات دیکھ لیں، باہر کیوں جانا ہے ہم نے، کس سروے کیوں پہ جانا ہے؟ یہاں تو اگر تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ کا جی ڈی پی جو ہے، انڈیا جو ہے وہ 8.2 کو ٹچ کرنے جا رہا ہے۔ آپ 1 پہلے مائنس پہ تھے، پھر 1 پوائنٹ پہ گئے، پھر 1.2 پہ گئے، ابھی آ جا کے 3 کے قریب ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے سال ود ان ایئر اور 2 میں بھی آپ 5 تک چلا جائیں، جبکہ یہی 6 پہ ہم چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ۔ تو اسی طرح آپ مہنگائی کو لے لیں، اگر تو کوئی چیز آپ کو سستی نظر آ گئی ہے، اگر تو کسی غریب کا کچھ پیٹرول سستا ہو گیا، کچھ دالیں سستی ہو گئیں، کچھ چاول سستا ہو گیا، گھر کے رینٹ سستے ہو گئے، گیس کا بل سستا ہو گیا، یا بہت ساری آپ نے جاب جو ہیں وہ کریٹ کر لی ہیں، سب لوگ جابوں پہ لگے ہیں، اکانومی بہت سٹرونگ ہوگی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ کتابی باتیں جو ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کی اکنامک ٹیم ہے اسے اوبیسلی ایک بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ پراپر جو ہے اپنے ملک کے وسائل کے حساب سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا جو برین ہے وہ ملک سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ آپ کے لاسٹ ایئر 25 میجرز جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں،
इंक्लूडिंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो हमेशा से पाकिस्तान के आधे प्रोडक्ट्स आपके वो बना रही थी, वो छोड़ के चले गई हैं। छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आजकल जिस बंदे के पास 10 लाख रुपया है वो प्रेफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान में ना लगाऊं, मैं कहीं बाहर चला जाऊं, अपना रोजी रज़क कमाऊं, उससे अपने घर को चलाऊं। तो ये हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। इनकी तरफ जो है एक वाज़ेह स्ट्रेटजी के साथ बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुल्क में वो क्रिएट करनी पड़ेगी कि ताकि हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो हमारा मुल्क का ब्रेन है, फ्यूचर है, वो ड्रेन आउट होना बंद हो, वो यहाँ रुके, उनके पास जॉब के अच्छी जॉब्स के यहाँ मौके हों। और अगर बाहर भी आप जा रहे हैं तो हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि हम लेबर जॉब्स में ज़्यादा जाते हैं जो हाईली पेड जॉब्स हैं, क्योंकि हमने अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि उसमें हम अगर आईटी के लोग भी ट्रेन करते हैं तो हम नोकिया पे बैठे हैं और दुनिया आईफोन 17 पे पहुंच गई है। तो इनको बहुत सारे सिलेबसेस चेंज करने पड़ेंगे अपने, ताकि हमारे नौजवान जो हैं उस लेवल की वो तालीम हासिल कर सकें जो दुनिया की कंपेटेबिलिटी के साथ जो है वो उस तरह के जॉब्स हासिल कर सकें। हम 40 बंदे भेज के उतना ज़र मुबादला अपने मुल्क में लेके आते हैं, जबकि हमारे हमसाया इंडिया या बांग्लादेश है वो एक बंदे के जरिए इतना वो ज़र मुबादला मुल्क में लेके आते हैं। तो इस चीज़ पे भी काम करने की जरूरत है। सर, आपकी क़यादत का तो स्लोगन है ना कि बाहर से लोग आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी फिर? देखें, ऑफ कोर्स आप अगर तो सर्विस पे जाते हैं तो आप इवन के तब कोरोना ने एक कुदरती आफत थी, उसने भी सारी दुनिया को लपेटा। इसके बावजूद जो है जीडीपी आपकी 6 पे जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ जो है वो मुल्क की तरक्की थी। आपके टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, 100% पे चल रहा था आपका टेक्सटाइल सेक्टर, जो अभी आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो 25% पे चला गया, 75% टेक्सटाइल सर्कल बंद हो गया। और ये फैसलाबाद के गिरदोनवा से लोगों को मतलब के मजदूर कम हो गए थे, दूसरे शहरों से फैसलाबाद अपील कर रहा था कि हमें मतलब हमें जो जॉब है हमारे पास, हमें मजदूर चाहिए, हमें काम करने वाले लोग चाहिए। तो ये तरक्की तो वाज़ेह थी। इवन के ये सारा का कोरोना का इतना बड़ा जो पेंडेमिक था उसने पूरी दुनिया को हिट किया और पाकिस्तान ने उसमें से भी अपने आप को बहुत अच्छा निकाला। बगैर किसी मेरा मकसद किसी भी गवर्नमेंट पे तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद है मेरे मुल्क के लोगों की बेहतरी किस तरह है, उनको किस तरह लेके जाया जा सकता है। अब अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है बेहतर स्ट्रेटजीज लेके आए, इनके पास इख्तियार है, प्लानिंग करें और नौजवानों के लिए काम करें। जी स्टार बर्ड साहब, एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट है और दूसरी तरफ हालात कुछ ऐसे हैं कि बेरोजगारी है और पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो रही है, घरों के बिलों के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और तमाम जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए नया साल जो मुबारक हो। आमीन। दूसरी बात, आपने जो पहले मैं पेट्रोल की, चूँकि मेरे भाई ने भी जिक्र किया, आपने भी, और 2026 के पहले दिन ही 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसमें 8 रुपये कुछ पैसे डीज़ल सस्ता हुआ है। तो शायद मेरे भाई के इल्म में ना हो, ये मैं बताता जाऊं कि पेट्रोल जो पहले दिन ही 2026 को सस्ता किया गया है और उसके सस्ता करने के बाद आपने देखा होगा कि किराए सस्ते किए गए हैं। तमाम जितने ट्रांसपोर्टर्स थे, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको नोटिफिकेशन भी कर दिया जारी कि जिस तरह पेट्रोल सस्ता हो उसके असरात जो लोगों तक जाएं। तो किराए भी सस्ते हुए हैं उसमें। बेरोज़गारी की आपने बात की, आप देखें पब्लिक सर्विस के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट जितनी भर्तियां हो रही हैं मेरिट पे इसलिए हो रही हैं कि जो जिस तरह बंदर बांट होती है उस तरह नौकरियों की बंदर बांट नहीं हो रही, बल्कि एक प्रॉपर जो चैनल उसके ज़रिए पब्लिक सर्विस को वो भेजे जाते हैं, वैकेंसीज भेजी जाती हैं कि ये इन वैकेंसीज पे इन पोस्टों के लिए आप भर्ती करें। तो जो भर्ती पब्लिक सर्विस के थ्रू होगी तो वो बिल्कुल कोई उसमें शुबा नहीं है कि वो मेरिट पे होगी। तो रही बात इकनॉमिक की, जो आपने बात की, मईशत की जो बात की है, तो वो मैं समझता हूँ कि जो 2025 में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी सारी कामयाबियाँ जहाँ पे हासिल की, वहाँ पे पाकिस्तान की मईशत भी मजबूती की तरफ जा रही है। और मेरे भाई इनके तो वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म थे वो तो एलानिया कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान बस फलां डेट को जो है फलां तारीख तक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो वो देखें, एक जो साबका वज़ीर आज़म
پاکستان کا ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس دانے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سری لنکا بن جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی معاشی دفاعی ہر لحاظ سے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح 2025 میں کامیابی حاصل کی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. کوئی اس میں نہیں ایسا کوئی شبہ کہ بھی انویسٹر جو باہر جا رہے ہیں, جو پچھلے دور میں لوگ ڈرے ہوئے تھے بھاگ رہے تھے, وہ اب پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور انویسٹمنٹ آپ دیکھیں پاکستان میں باہر سے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ روزگار کے لیے بھی پاکستان آئیں گے, نوکریوں کے لیے پاکستان میں آئیں گے. پاکستان جس طرف جا رہا ہے آپ 2026 میں ہی دیکھیں گی کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان جس بلندیوں کی طرف جا رہا ہے, یہاں پہ روزگار بھی ہوں گے, یہاں پر معیشت بھی مضبوط ہوگی, اور لوگ بیرون ملک سے یہاں پاکستان آئیں گے روزگار کے لیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. جی ڈاکٹر اعزاز صاحب, آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی بات بھی سن لی اور گلوبل اکنامک رپورٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, مگر حالات جو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بالکل متبادل نظر آ رہے ہیں, بالکل منفرد نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا کہ یہ اس کے الٹ نظر آ رہے ہیں حالات, اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کو بڑا شارٹلی اس پہ چند معروضات پیش کرتا ہوں. 2 بیماریاں ہیں, کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہوا کیا ہے, تو کیا تو پہلے بیماری کا پتہ لگے گا پھر اس کا علاج ہوگا نا. 2 بیماریاں, ایک ہے خود ستائشی, تعریف کرو او بھائی ایسے بہت, یہ پتہ نہیں مضبوطی کس شے کا نام رکھا ہوا ہے, اور بھائی معیشت کس کو آپ معیشت کہہ رہے ہیں؟ معیشت تو ڈوب گئی ہے پاکستان کی. کیا جو موجودہ صنعتیں بچ گئی ہیں ایپٹما کے بقول, اگر وہ بھی 40% پہ چل رہی ہیں, جو باقی تو بند ہو گئی نا, 150 سے زائد وہ کہتے ہیں جی صنعتیں بند ہوئی ہیں, بڑی صنعتیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے اڑ کر چلے گئی ہیں. بیسیوں میں نے خود انٹرویوز کیے ہیں بیسیوں صنعتکاروں اور تاجروں کے, جو اپنا کاروبار یہاں سے لے کے یو کے, جاپان, بنگلہ دیش, UAE چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس سسٹم میں اب اتنا بلیڈ ہم نہیں برداشت کر سکتے, جتنا ہمارے سے انجیکشن کے ذریعے خون نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, جتنا یہ سسٹم ہمیں نچوڑنا چاہتا ہے, ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. ہم یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, ہم اتنا پیسہ, کم پیسہ بچا لیں گے, ہم دوسرے درجے کی شہریت پا لیں گے, وہ کم از کم ان بچھوؤں اور لگڑ بگڑوں سے تو بچ جائیں گے. صبح شام بلیک میل کرنے آ جاتے ہیں. یہ ہے میڈم اصل کہانی. دوسری بیماری سن لیں کیا ہے, ہو کیئرس. آپ جتنی مرضی سوشل میڈیا پہ شور کر لیں, ٹی وی پہ کر لیں, جواب ایک ہی ہے, ہو کیئرس. آپ بتائیں جی کہ یہ ظلم ہو گیا ہے, یہ بندے مار دی, ہو کیئرس. او جی یہ جعلی, یہ جناب یہ فارم 47 ہے, ہو کیئرس. او جی میرا فارم لے گئے ہیں, میرا دے نہیں دے, ہو کیئرس. او جی یہ بندہ اٹھا لیے, بندے غائب ہو گئے ہیں, ہو کیئرس. تو جب یہ 2 بیماریاں پاکستان کو نا بہت بری طرح سے انہوں نے 2025 میں نے تو اپنے یقین کریں ہسٹری میں چلتی آ رہی تھی چیزیں. یہ میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی نئی چیز ہے پاکستان میں, یہ تو شاید 60s کے بعد کوئی نا پاکستان میں یہ, اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو یہ تھوڑی یہ چیزیں دیکھتا چلا آیا. لیکن یہ 2025 میں یا 24 میں تو اس کی ایک ایسی ایکیوٹ ایک قسم کی ایک جو ہے نا یہ ڈیزیز کی صورتحال ہو گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے. خود ستائشی کریں گے ہم کہ جی جی مہنگائی, آپ پوچھ کے دیکھیں عام آدمی سے, جس کو یہاں میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ بھی ایک پرسوں ایک کلپ دیکھ لے وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا. وہ کہتے ہیں خرم لودھی صاحب کہ جی یہاں پورے لاہور میں چلے جائیں کسی بھی سیکٹر پہ, پیٹرول پمپ پہ, کسی دکان پر, کسی مال پہ, 18,000, 20,000, 22,000, حالانکہ گورنمنٹ نے 37,000 کچھ روپے جو ہے نا وہ بنیادی ایک پے اسکیل مقرر کیا کہ اس سے کم اجرت نہیں ملے گی. آپ تو آپ دیکھ لیں کوئی 18,000 دے رہا ہے, کوئی 20,000, کوئی 22,000, کوئی 30,000. تو جب اس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میری 27,000 تنخواہ ہے تو 30,000 بجلی کا بل آیا. آپ نے آئی پی پیز کو کھلی چھٹی دے دی توانائی کے بغیر. میڈم یہ یاد رکھیں, پوری دنیا کا آپ کوئی کسی ملک کا لے, میں بالخصوص چین کا کہتا ہوں, وہ چین ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی انڈسٹری کے بل بوتے پر, جس نے اپنی ٹریڈ کے بل بوتے پر امریکہ سے ٹکر لی ہے. عسکری بل بوتے پر نہیں لی, عسکری طور پہ بہت طاقتور ہوا ہے, لیکن اس نے جو امریکہ سے ٹکر لی ہے وہ اسے ٹریڈ کے بل بوتے پہ لی ہے. جھکنا پڑا صدر ٹرمپ کو ان کے آگے, بڑی انہوں نے صدر ٹرمپ نے لگائی جی کہ جی میں ٹریڈ کے ساتھ میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں لگا دوں گا ان کو, کچھ نہیں کرنا پڑا, آخر اس کو جھکنا پڑا. امریکن صنعت اس قابل نہیں رہی تھی. اس نے جتنے جیتا ہے وہ اس نے صرف ایک چیز اس نے دیکھی کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے انڈسٹری کے لیے وہ ہے انرجی, بجلی اور گیس.
सरप्लस है उनके पास। और ये वही दरिया, वही पहाड़ी सिलसिला हमारे पास दुनिया का मौजूद है, जो दुनिया का बेस्ट हाइडल पावर। सिर्फ आजाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान के जो हमारे पानी के जराए हैं, 70,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अमेरिकन जर्नल में चीज छाया हुई है। सिर्फ ईस्ट एरिया में बूंजी डैम जहां हमारा छोटा सा बंद पड़ा, तो हम ये देखें कि हमारे पास जो एक ये सारे वसाइल मौजूद हैं, कोई एक टीम ऐसी नहीं है जो इन पे काम कर रही हो। टेक्नोलॉजी से किसी को वाकफियत नहीं है। मैडम आपको छोटी सी मैं एक और अर्ज कर दूं, क्योंकि कई इंटरेक्शन हमारे पर्सनली पब्लिक के साथ रहते हैं गवर्नमेंट के। यकीन करें कि ये जो अटेस्टेशन का एक सर्कल चला हुआ है ना आजकल बच्चों के लिए हमारे, कि जी आप ये अटेस्टेशन करवाएं, वहां से आईबीसीसी से आप अटेस्टेशन करवाएं, मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप अटेस्टेशन करवाएं, जी एचईसी से। मैं आपको गारंटी करता हूं, 3 नाम ले रहा हूं आपसे मैं। एक मैं नाम ले रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, एक मैं आसिफ जरदारी साहब का, और एक जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का। कंप्यूटर पे लैपटॉप ले आए, इन तीनों को बिठा लें, और फाकी वजीर तालीम और सूबाई वजीर तालीम भी बुलवा लें, इस मुल्क के सारे चारों को, और 5वें फाकी वजीर तालीम। ये 8 लोग बिठा लें, उन्हें आप अपना अपना लैपटॉप देके उन्हें कहें कि तुम लोगों ने जो ये आवाम के लिए यहाँ पर ये विंडो बना के लिखा हुआ है कि यहाँ ऑनलाइन अभी कर दें, अगर इनमें से कोई एक बंदा भी वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दे तो मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा हर बात के क्लिक करने से। ये वो भी नहीं कर सकते, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी चीजें रखी हुई जिसमें, और एक एजेंट माफिया है जो मुल्क को लूट रहा है बुरी तरह, कुत्तों की तरह लोग जलील हो रहे हैं। आप कह रहे हैं 2025 की, तो मैं कहता हूं अगर पूरा सीना खोल के रख दें तो आपकी ये प्रोग्राम की जो एक विंडो है ये छोटी है, और हम इसका मुतहम्मल भी नहीं हो सकते इतना कुछ कहने के। लेकिन इतना ही अर्ज करूंगा कि हमारी इंडस्ट्री नीचे चले गई है, हमारी सरमायाकारी 1 रुपया, मुझे तो कुछ सरमायाकारी किधर लगाएगा। मुल्क की सनतें जो हमारे अपने मुकामी सनतकार हैं वो तो सनतें चला नहीं पा रहे, तो बाहर जाएगा वो सनत चलाएगा। पीआईए की जिस तरह निजकारी हुई, क्या जो सोशल मीडिया क्लिप्स है, खुद नजम सिटी साहब के क्लिप देख लें, कुछ चीज बाकी रह गई। उन्होंने कहा जी था को नहीं खरीदने के लिए, लिहाजा हमने तो कहा ये 7% पेमेंट करके तो 10 अरब देगा तो ले लें। तो आप ये देखें कि ये इतना उसके ड्रामे बने कि जी मैं ये इतने अरब के मैं इतना दूंगा और इतने बाकी उसमें लगा दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और हाथी भी है घोड़ा भी है, लेकिन खुद सताइशी हमारी अरूज पर है। हम कहते हैं जी वो सब महंगाई कम तरीन सतह पर है जी, हमारा जी वो जीडीपी हमारा है लो, लेकिन हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है जी हमारी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। बाबर अयूब साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे है ये कुछ और कह रहा है, अवाम कुछ और कह रही है, हमारे तज्जिया निगार कुछ और कह रहे हैं, सियासतदान कुछ और कह रहे हैं, इनका आपस में क्या कोई आपस में इनका वो बात नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं है इनकी? नहीं, मेरा ख्याल है इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि 2 सर्वेज आए। एक ओपिनियन सर्वे है गैलप का जो 2025 के क्लोजर पे आया है, एक आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है। जो गैलप सर्वे है उसमें आपने पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर, जो आप इंडिया से बात कर रही थी कि हम आगे निकल गए हैं, बिल्कुल वो सेंटिमेंट हमारा ये है कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट their careers and their future in 2026. This is one thing. And second report ये है कि आपकी सर मेरे ख्याल से हम आम फहम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि हमारी आम आवाम जो है ना वो समझ सके। जो हमारी मुस्बत सोच है उस पे असरअंदाज होने के लिए 52% लोगों ने कहा कि जी हम बड़े अच्छे तरीके से 2026 में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि वो जहां भारत का नाम आ जाता है ना वो शायद सेंटिमेंट्स डिस्क हो जाते हैं। लेकिन भारत में वही 26% आया है। उनका वो जो सेंटिमेंट है पीस के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, वो 26% आया, हमारा 52% आया। तो अगर आपकी बेस अच्छी है, अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट को देखेंगे, जज्बात को देखेंगे, तो इसका मतलब है एक उम्मीद के साथ अगर कौम आगे बढ़ रही है तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको उम्मीद चाहिए, आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हम स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। आपको इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं या फॉरेन बैंक से आपको क्यों लोन दे रहे हैं? अगर कोई कश्ती डूब रही है तो उसमें तो कोई अपना सामान नहीं रखेगा। तो हमारे पास तो वो फंड्स आए, हमने उन फंड्स को यूटिलाइज किया, अब हम स्टेबिलिटी के ऊपर है। वी आर नॉट येट टेकिंग ऑफ आवर इकोनॉमी, हमने अभी आगे बढ़ना है। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग। तो इसको मैं ख्याल है नेगेटिव एल्गोरिदम्स पे नहीं देखना चाहिए कि ये कोई सोशल मीडिया की तरह तो नहीं है कि एक नेगेटिव चीज देख लें तो उसके बाद आधा घंटा वो नेगेटिव ही स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो आती रहेगी। तो आई थिंक इसको ब्रेक करना है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है मुल्क के अंदर उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, और उसको एनकरेज करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी इन द कम्युनिटी।
جی وسیم رامے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو پلوامہ حملہ تھا غیر ملکی نہیں تھا, اسے بی جے پی نے سازش کے تحت جو ہے نا وہ تیار کیا گیا تھا, سازش کا ایک حصہ تھا. بھارت ہمیشہ آن اینڈ آف اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے, مگر ویری نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ سب کو پتہ چل جاتا, سب پر یہاں ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پری پلان چیز تھی. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان نے اور پاکستان آرمی نے بھی تب تمام جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ان کو کھلا چیلنج کیا تھا کہ اس کی پرائیویٹ انویسٹیگیشن کو لی جائے کہ اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اصل میں الیکشن تھے اور بی جے پی ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے. اور جیسے کہ ابھی اکنامک سروے میں جب آپ نے پاکستان کے ساتھ بھارت کے لوگوں کو ایڈ کیا ہے تو آٹومیٹک پاکستان کے سینٹیمنٹ جو ہے لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں. سملیرٹی ہے کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی بھی ایشو اگر انڈیا پاکستان کے خلاف ریز کیا جاتا ہے تو وہ پارٹی کو پولیٹیکل سپورٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے یہ خود جو ہے انہوں نے ایک یہ انسیڈنٹ کروا کے پاکستان پہ بلیم لگا کے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی. اور کیونکہ وہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ انتہائی ٹرینڈ ہے, انہوں نے اس کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا تو ان کو الٹی منہ کی کھانی پڑی. اور پاکستان کا موقف جو ہے ہمیشہ اور اس پوری پاکستانی قوم بھی اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ایج پاکستانی فوج کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو موقف تھا اس پاکستانی عوام کو اس کے ساتھ کھڑا کیا. اور جنگ کوئی بھی جنگ ہے کبھی بھی افواج اکیلے نہیں لڑتی جب تک آپ کی مورل سپورٹ پوری قوم کی ساتھ نہ ہو. تو اس جنگ میں پوری مورل سپورٹ جو ہے پورے پاکستان کی عوام کی فوج پاکستان کے ساتھ تھی اور وہ سرخرو بھی ہوئے اور پوری دنیا میں اپنا نام بھی جو بنایا ہے. تو ایسے ہی بہت سارے ٹیکٹکس جو ہیں آئندہ بھی مطلب کہ وہ انڈیا کی طرف سے ہو سکتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں. پہلے بھی جو سرجیکل سٹرائک تھی وہ بھی ایک پلان کر کے انسیڈنٹ کر کے جو ہے وہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے. تو انڈیا کی تو ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کروائی جا رہی ہے تو انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کا مختلف مقامات پہ اس نے جو ہے وہ انفلوئنس کی ہے. اور سیکنڈلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا پلانڈ جو ہے ان کے تو جرنیلس کے بیان پڑے ہیں کہ اتنے ملین انویسٹ کرو بلوچستان کے لوگوں پہ اور افغانستان پہ لوگوں کو پیسہ انویسٹ کرو تاکہ جو ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے. تو ان کی وہ لیکن اوبیسلی فوج پاکستان جو ہیں بھرپور طریقے سے ہمیشہ سے اس کا مقابلہ کرتی رہی ہیں. تو آئی ایگری ود دیٹ کہ جو یہ بالکل ایک فالس فلیگ آپریشن تھا پاکستان کی اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے اور ایک جو ہے غیر اعلانیہ جنگ جو ہے جو غیر قانونی جنگ مسلط کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اور یہ پوری دنیا نے مان لیا جس طرح کہ وہ انسیڈنٹ کے 10 منٹ بعد ہی پولیس وہ ادھر سے گھنٹے کا راستہ تھا تو انسیڈنٹ کے 10 منٹ بعد پولیس رپورٹ ہو گئی. پھر اتنی ان کی ہائی سیکیورٹی ہے اس سارے ایریا میں, سینسٹیو ایریا ہے, تو بندے کہاں سے آئے کہاں گئے کسی کو پتہ ہی نہیں. ایف آئی آر میں 10 منٹ کے بعد نامزد بھی ہو گئے لوگ. تو یہ تو پوری دنیا اب جانتی ہے اس معاملے کو کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, انڈیا کا پری پلان تھا. جی اسرار بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ان کے اپنے رہنما کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت یہ پلان کیا گیا تھا. بار بار ان کی اپنی عوام ان کے اگینسٹ بول رہی ہے, تو یہ باز کیوں نہیں آ جاتے؟ ہر دوسرے دن ایک نیا پلان پاکستان کے خلاف, کیوں ان سے کیا ہضم نہیں ہو رہی یا پھر یہ دوبارہ چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ جی دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو وہ ہمیشہ جو سرجیکل سٹرائک کبھی کرتا ہے, کبھی کوئی وہ ڈرامے بازی کرتا ہے, مگر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت پاکستان کے ہمارے افواج پاکستان کوئی شک نہیں پوری دنیا میں بہادر ہماری فورسز جانی جاتی ہیں اور ہر مشکل کا ہر قسم کے مقابلے کا وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, ہر قسم کی مصیبت کا. تو ہماری فورسز کوئی شک نہیں کہ بہادر افواج ہیں, مگر جو ہمارے سفارتی تعلقات پوری دنیا کے اندر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہمارا وفد سفارتی وفد ایک بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں پوری دنیا کے انہوں نے دورے کیے, پوری دنیا میں بھارت کو ننگا کیا اور بھارت کے جتنے بھی عزائم تھے وہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا موقف جا کے بیان کیا اور پوری دنیا نے کے لیے منہ چھپانے کو بھارت کو جگہ نہ ملی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہادر لیڈرشپ جو ہے وہی کر سکتے ہیں۔ کچھ لیڈر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اب میں بھارت پر کو حملہ کر دوں۔ تو یہ بہادر لیڈر ہی ایسے مقابلے کرتے ہیں۔ اس میں افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہے اس نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو یہ پولیٹیکل ہماری پارٹیز کا، ہماری پولیٹیکل قیادت کا فیصلہ تھا کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور پھر ہماری افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو، اور پوری دنیا میں اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر احسن صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وزیروں وغیرہ نے، ہماری گورننس نے ان کو ایکسپوز کیا، ان کو برہنہ کیا، مگر میرے خیال سے بھارت خود ہی کافی ہے اپنی ضلالت کے لیے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میڈم، بھارت جو بھی بکواس کرتا ہے نا اس پہ کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے ٹی وی چینلز کے کلپس نکال لیں، آپ اخبارات کے آرٹیکلز نکال لیں، اس میں بڑا کلیئرٹی سے یہ ہسٹری بنی ہے کہ پاکستان نے مارکائے حق میں جو 7 ان کے طیارے گرائے وہ گرائے، پوری دنیا نے مانا، پوری دنیا میں بھارت کی سمجھ لے کہ ذلت اس کو ملی، اور اس کے بعد اس کے تمام دفاعی معاہدے جو تھے وہ اثر انداز اس پر اثر انداز ہوئے، کئی معاہدے ان کے منسوخ ہوئے، اور ان کی ساری جو عسکری صلاحیت تھی وہ مشکوک ہو گئی۔ اس کے الٹ پاکستان میں جو پاکستان کی جو بہادر افواج، ان کو دنیا میں پہلے بھی اس سے بہادر افواج کے طور پر ہی ایک سپرلیٹو فوج کے طور پہ پاکستان کی آرمی اور نیوی ایئر فورس کو لیا جاتا ہے، اس کی عسکری برتری کو دنیا نے تسلیم کیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہماری امت مسلمہ ہے، جو ہمارے اس وقت 62 سے زیادہ کچھ کنٹریز ہیں اسلامک، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور پاکستان جس کے بارے میں ایک 47 سے ایک بات چلی آ رہی تھی کہ یہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اس کا اعادہ کیا گیا، یہ سمجھ لے کہ 2025 میں۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ شاید 47 سے لے کے اب تک 1965 کی جنگ میں ہم نے بہت زبردست کامیابی لی، اور چونڈا پر وہ ایک ٹینکوں کا، ایک 500 ٹینکوں کا، وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا جو حملہ تھا اس کو پسپا کر دیا، تباہ کر دیا، بم باندھ کر ہم لوگ نیچے لیٹ گئے اور ان کا مقابلہ کیا، اور بہت ساری داستانیں ہیں۔ لیکن یہ جو 2025 میں ہوا ہے یہ بھی ایک انمول ہے واقعہ، یہ بھی دنیا کی ایک فائٹنگ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ اور اب یہ ایک بات طے ہو گئی ہے، ایک تو پاکستان اٹامک کنٹری ہے اور اس نے اب اکنامک کنٹری بننا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ تو تھا کہ آپ کا دفاع، آپ کے خطے میں آپ کے مقام کو عسکری طور پر بلند کرتے، انہوں نے دفاع بھی کیا، آپ کے مقام کو بلند بھی کیا۔ یہ صرف میڈم دیکھیں فائدہ اٹھانے کی اس صورتحال میں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں بٹ صاحب کے ایک پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جی وہ سفارتی محاذ پر، کیونکہ یہ ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، مجھے ان پہ 1-2 مرتبہ پرسنلی سننے کا موقع بھی ملا ہے، تو واقعی انہوں نے جس طرح ایک یہ دورے کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی ہیں، پاکستان نے یو این او میں جو اس وقت رول پلے کیا ہے، جو عاصم افتخار ہیں جو ہمارے مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، ان کا جو ایک ورشن، جو سٹائل اور جو طریقہ اور جو گفتگو، جو الفاظ، جو جملے رہے، وہ انتہائی لائق تحسین ہے۔ مغربی دنیا نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، دشمنوں نے بھی اس کو مانا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، بھارت جھوٹ بول رہا ہے۔ بھارت کی کسی بات سے کوئی دنیا کا کوئی، حتیٰ کہ وہ امریکہ جس کو اپنا بہت بڑا ایلائی سمجھتا تھا انڈیا پاکستان، وہ تو انہیں بھولنے ہی نہیں دیتے، جی بالکل، وہ تو دن رات یاد کرواتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں انہوں نے بہت سارے ٹیرف بھی لگا دیا پاکستان، اب دیکھیں نا پاکستان پر کم ٹیرف کر دیا ٹریڈ کا، امریکہ نے بھارت پہ بڑھا دیا۔ لیکن میڈم بات پھر وہی کوسچن از وہی سیم کہ کیا ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی برآمدات، یہ جو 10% کا ہمارا اور بھارت کا ٹیرف کا فرق آیا ہے، کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھا پائے؟ نہیں، اس کو ممکن بنانا چاہیے۔ اگر ہم نے عسکری طور پر ہم نے برتری حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، سب شاباش، اس کے لیے تمغے اور انعامات اور عہدے یہ بہت جائز ہیں، لیکن اس صورتحال سے فائدہ تو اٹھایا جائے۔ کالا باغ ڈیم میں بنا لیں آپ، کچھ کہیں ڈیم شروع کر دیں، کہیں اور لوگوں کو بلا لیں۔
اگر آپ اس کے حوالے سرمایہ کاری دیکھیں, اس گورنمنٹ سے پوچھیں نا اسٹیبلشمنٹ, کہ ابھی تمہیں ہر چیز دے دی, تمہیں فارم 47 بھی بنا کے دے دیا, تمہیں یہاں بٹھا بھی دیا, تمہیں تمہاری جو سیٹیں تھی ان دوسری پارٹی کی وہ بھی تمہیں دلوا دی, جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی تمہیں دلوا دی. بھائی تم کچھ تو کر کے دکھاؤ, ٹیکنالوجی لا کے دکھاؤ, اپنی جو معدنیات اور قدرتی وسائل ہیں ان سے استفادہ کر کے دکھاؤ. جی اس کو بیچ دیں, اس کو بیچ دیں گے, اس سے رول اوور کروا لیے ہم نے جی, آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ لون لے لیا ہے ہم نے جی, وہ یہ جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج ہماری بہت اوپر چلے گئی ہے جس کے چند ہزار ممبر ہیں, اور وہ آپ اس کے علاوہ بندہ کسی پاکستانی کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. جی ہمارا یہ ہو گیا ہے, ہماری برآمدات جو کہ کم ہوئی زیادہ ہو رہی ہیں. ہاں میں یہ کہوں گا زرعی مبادلہ کے ذخائر دسمبر 2025 میں ٹھیک ہے اس میں اضافہ ہوا, جو اپریل ہوا کون کتنا اضافہ, اتنا ہی اضافہ ہوا جتنا کہ اپریل 2022 میں یہ سارے دڑن تختے کے بعد سارا کچھ کیا تھا. یعنی گلاس توڑا 12 نے, آپ نے پھر وہیں جا کے ابھی وہیں کھڑے مشکل سے ہوئے جہاں سے آپ نے یہ کام سفر شروع کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر نہایت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, کاروبار نہیں چل رہے ہیں, تمام تر اصلاحات جو ہیں وہ قانون سازی وہ اپنی مضبوطی کے لیے کی جا رہی ہے, اپنے بچاؤ کے لیے کی جا رہی ہے. پاکستان کے بچاؤ, پاکستان کے معاشی استحکام اور پاکستان کے لیے بزنس فرینڈلی پالیسیز کا اجرا نہیں کیا جا رہا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, بابر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ انہوں نے اس گیم کو چلایا, پلوامہ حملہ جو ہے اس کے بعد آج جب ان کا بھارتی رہنما خود بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہو گیا یا یہ ایک ڈرامہ سوچی سمجھی سازش تھی, یہ تو جیسے کوئی سازش کرتے ہیں تو ساتھ ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے ایک فیک پلان بنایا گیا, دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے سنا, بات یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے سے ایسی فیک اسٹرائکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے یہ بیانیوں کی جنگ ہے, اور آپ نے کتنی ذہانت سے وہ بیانیاں پوری دنیا میں ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو انگیج کر کے ایک کی پلیئر کی حیثیت سے وہ آپ نے رول آؤٹ کیا ہے. تو آپ بیسیکلی یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی پارٹنرشپ کو, جو آپ کی عسکری اور سیاسی اس وقت قیادت ہے. آپ نے اپنے وہی کارڈ اچھے کھیلنے تھے, وہ آج سے 4 سال پہلے بھی کھیل سکتے تھے, 10 سال پہلے بھی کھیل سکتے تھے, لیکن لکیلی آپ نے اس دفعہ بڑا انٹیلیجنٹلی گیم کیا, پلے کیا, اور آپ نے خالی بیانیے کی جنگ نہیں جیتی, آپ کے پاس فاؤنڈیشن بھی ہے. آپ ہوا میں تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا, 7 تیاروں کی بات کوئی خواب کا حصہ تو نہیں ہے, وہ ایک ریالٹی ہے. تو بہت ساری چیزیں ریالٹی پہ بیس کر کے کیپٹلائز کر کے آپ اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں, اور اس کو ٹائم لگے گا. ابھی آپ کی پلیئرز کی لسٹ میں ابھی شامل ہوئے ہیں, اور ابھی آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کو آپٹیمسٹکلی دیکھیں, کام کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے. ابھی آپ کا سینٹیمنٹ اتنا پوزیٹیو ہے کہ آپ یہ اس چین کو بریک نہیں کر سکتے. انڈیا میں تو وہ اپوزیشن والا وہی حال ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے انڈیا کی بی جے پی کے, وہ اس پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں کہ جناب انڈیا تو مار کھا گیا کیونکہ وہ آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں جیسے پالیٹکس ہے, اسی طرح کی پالیٹکس انڈیا میں بھی ہے. تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے اگلے الیکشنز کے لیے. تو اینی ویز پاکستان ڈیڈ ویل, ہم نے بڑا انٹیلیجنٹلی پلے کیا, ہم نے سکسیسفلی اس کو اپلائی کیا, اور اب ہم اس کو ریپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کے فائدے ابھی آنے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے بڑا پر امید رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وسیم رامے صاحب, یہ جو NA 113 ٹریبیونل کا جو کہہ رہے ہیں فیصلے کے خلاف ہم جائیں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا, کیا آگے اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا؟ دیکھیں جی, بینیفٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اوبیسلی اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑنا چاہیے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ناحق پابند سلاسل ہیں, کینسر سروائیور ہیں, ان کی جو جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے سپرد کر دی گئی. اور میاں صاحب کے اپنا حلقہ احباب, میاں صاحب کے اپنے جو قریبی صحافی ہیں, وہ سب اس پہ کمنٹس دے چکے ہیں. جو ہوا ہے وہ 50,000 کی لیڈ سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ سیٹ جیتی تھی. تو اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیشہ سے ایک فائٹر ہیں. انہوں نے زندگی میں ہر طرح کی فائٹ کی, کینسر کے خلاف بھی فائٹ کی, پولیٹیکل فائٹ بھی کی, ابھی جیل میں بھی مطلب کہ پابند سلاسل ہیں, تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں. تو وہ ایک فائٹر خاتون ہے, بریو خاتون ہے, اور وہ اپنے حق کے لیے
آخری حد تک جائیں گی, اور جانا بھی چاہیے. جو حق اور سچ کی لڑائی ہوتی ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ جو ہے کامیابی ایک دن ضرور ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ رکیں گی, وہ ضرور جائیں گی. فائدہ یا نقصان یہ تو وقت طے کرے گا, لیکن ان کا حق بنتا ہے اور انہیں جانا بھی چاہیے. جی سار بٹ صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ حق اور سچ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لڑائی ہونے جائے گی کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے, وہ اپنی نشستوں سے جیتی ہوئی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, ان کا حق بنتا ہے, وہ عدالتوں میں جائیں, سب کے لیے دروازے کھلے ہیں عدالتوں کے. تو رہی بات یہ جو فارم 47 والی, یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. یہ اگر ہم 2018 میں بھی جائیں تو یہی باتیں تھیں, فارم 47 کی باتیں تھیں تب بھی. تو اب جو باتیں ہو رہی ہیں, سب کا حق بنتا ہے وہ جائیں, انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر وہ سچی ہیں, بصیرت خاتون, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ ضعیف خاتون ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن میں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ ہمیشہ کی طرح جب الیکشن آتے ہیں تو جو ہار جاتا ہے وہ جیتنے والے پہ الزامات لگاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب وہاں سے جیتے ہوئے ہیں, پورے لاہور سے نون لیگ نے سیٹیں جیتی. جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا اس حلقے کا, اور جس حلقے میں ہار جاتے ہیں وہاں پہ یہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ ان کی وہ بات مانیں کہ جہاں سے یہ جیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے, یا ان کی یہ بات مانیں جہاں سے یہ ہارے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں جی فارم 47 ہے. جو سیٹیں جیت کر یہ اسمبلی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی 47 سے آئے ہیں, وہ ٹھیک ہے. جہاں سے نون لیگ جیتی ہے وہاں پہ فارم 47 ہے. تو سب کے دروازے کھلے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ عدالتوں میں جائے, ان کا حق ہے. مگر جو انصاف ہے وہ عدالتوں نے پہلے بھی کیے ہیں, فیصلے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریت ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ جب جیتے ہم تو ٹھیک ہے, جب ہم ہارے تو فارم 47 ہے. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب کو ڈیجیٹل کر دینا چاہیے, الیکشن کو بالکل ڈیجیٹل کر دینا چاہیے, ہر بندہ اپنے گھر سے ووٹ کرے, ووٹ کاسٹ کرے؟ یہ جو بعد کے اتنے اختلافات نکل آتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے, یہ آج نہیں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو جیت گیا وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہوا الیکشن, اور جو ہار گیا وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہوا ہے. جی بالکل, پوری دنیا اس طرف کو جا رہی ہے, پوری دنیا میں ڈیجیٹلائزیشن. ہم تو بہت ڈیجیٹل ہو گئے نا, مطلب ہمارا آپ کا جو سارا معاملہ ہے مطلب ڈیجیٹلی آپ لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. جی اس پہ ورکنگ بھی جاری ہے, اس پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے. اس پہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھے جس وجہ سے ابھی تک اس کو لانچ نہیں کیا گیا. تو بالکل یہ ہونا چاہیے ڈیجیٹل, تاکہ کسی کا شک شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے. تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, امید ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ جو الیکشن ہمارا ہے وہ ڈیجیٹل ہو سسٹم. تو اس پہ اختلاف تو کسی کا بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, بلکہ جو جتنے بھی میرے خیال سے عدالتیں ہیں ان کا بھی معاملہ بہت ہلکا ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ تر معاملات تو یہی. جی بالکل, اس پہ کام جاری ہے. تو اس پہ کچھ چونکہ یہ ٹیکنیکل کوئی فالٹ تھا, اس پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے. اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو وہ اسی پہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا جائے, دل چاہنے والی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں میڈم, میں تو سیدھی بات کروں گا, کیونکہ جو دانشور کو کہہ کہ جی تجزیہ کار, اس کا کام سیدھی بات کرے. ہم یہاں کسی کو کوئی کسی کے پروڈکٹ بیچتے تو بیٹھے نہیں, پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. پاکستان کی دو حقیقتیں 2025 کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1, مارکہ بنیاد مرصوص, کامیابی ملی, ستاروں جیسی ملی. نمبر 2, عمران خان, نہ ڈر اور نہ جھکنے والا, نہ وہ ڈرا ہے تو نہ وہ جھکا ہے. یہ پوری دنیا نے اس پہ مور لگا دی کہ ڈرتا نہیں بندہ. یہ دو حقیقتیں, اور راستہ ایک ہے. راستہ کیا ہے پاکستان کے لیے سارے مسائل سے نکلنے کا؟ انصاف, سچ. سچ کا قبول. سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں بولنا چاہتے, جو ٹیکنیکل فالٹ. واٹ ٹیکنیکل فالٹ؟ یہ کوئی پنکچر لگانے کی مشین بنا رہے ہیں ہم, یا کوئی آٹا چھننے کی, یا کوئی فلور مل لگا رہے ہیں. اور بھائی پوری دنیا کے پاس یہ مشینیں بنی پڑی ہیں. دیکھیں پورے پاکستان کا نظام ہے. میں آپ کی بات میں نہیں بولا, میں آپ کی بات پہ ضرور بولوں گا. ہم دونوں بے وزن ہو جائیں گے. آپ ضرور جواب دیجیے گا, اپنی باری پہ دیجیے گا نا. اپنی باری پہ پاکستان کا سر, آپ اپنی باری پہ سر, آپ جب ایسی بات کریں گے میں بولوں گا. سر کرتے ہیں, پھر آپ بات کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. ایک محلے کا ایک گلی کا کام نہیں ہے. یہ پورے پاکستان ہماری گورنمنٹ میں EVM لائی گئی تھی, باقاعدہ اس کی امینڈمنٹس کر کے الیکٹرک ووٹنگ مشین کے تھرو ووٹنگ کا
وہ نظام لایا جا رہا تھا جس کی نون لیگ نے اسمبلی میں اور چھوڑے سر ای وی ایم کو بھی سر آپ چھوڑے ای وی ایم آپ کی حکومت ای وی ایم کو بھی چھوڑیں, آپ اس کو بھی چھوڑیں, ٹیکنیکل فالٹ اس وقت جی سر آپ ای وی ایم بھی چھوڑیں, آپ ٹیکنیکل فالٹ بھی چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے آلریڈی اسی کرۂ ارض پر. ایسے ممالک موجود ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کروا رہے ہیں, اور بھائی ان سے مشین ہی پکڑ کے لے آؤ. دنیا کی ایسی کوئی شے نہیں ہے جو آپ نے گاڑی تو خرید کے آپ 1 منٹ میں لے آتے ہیں کہ یہ بلٹ پروف چاہیے ہمیں, یہ لے کے آؤ. اتنی مہنگی بلٹ پروف گاڑی اور اتنی سستی جو ووٹنگ مشین ہے وہ آپ سے لائی نہیں جاتی, اس میں فالٹ آ جاتا ہے. سر آپ کو خدا کیا کے لیے لگتا میں ہے آپ سے دیکھیں میڈم میں دیکھیں جی روکا جس نے ہے آپ کو بھی پتا ہے, یہ آپ لوگوں نے روکا ہوا ہے, حکومت نے روکا ہے. حکومت نہیں کر, دیکھیں سر آپ کا چلان آن لائن, آپ مشین کے ساتھ, آپ کا سارے پیسے آن لائن مشین کے ساتھ, خربوں اربوں کی ٹرانسفر اے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ, آپ کا نادرا سارا آن لائن انگوٹھوں کے ساتھ, کوئی کاغذ نہیں چاہیے, پیپر لیس. ہاں ووٹ ہمیں پیپر لیس چاہیے جی, وہ پیپر لیس نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ فیصلہ یاسمین صاحبہ نے جو کیا ہے یہ صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیچاری وہ تو خود جیل میں ہے, سلاسل ہیں, کوشش کر رہی ہے کہ انصاف کے دروازے پہ دستک دیں, ٹھک 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 کر دیں. تو سننی تو کسی نے بھی نہیں ہے نا. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ 2 ہی بیماریاں ہیں, ان میں ہو کیئرس نمبر 1 ہے. یہ کوئی فرق پڑے گا نہیں انہیں, جہاں ان کی پہلے اپیل ختم ہوئی, آگے جہاں پہلے ان کا مدعا ختم ہوا ہے اگلے اپیل بھی چلے جائے گی, تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ تو بیچاری پابند سلاسل ہے. فرق پڑے گا تو صرف انصاف کو, فرق پڑے گا سچائی کو, فرق پڑے گا مورال کو, فرق پڑے گا ہماری یوتھ کو جس کا اس نظام سے اعتبار اٹھ گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں گزشتہ 3 سال میں میرے ملک کے نوجوان چلے گئے ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے, وہ قابل لوگ تھے, وہ ہنر مند تھے, انہیں انگریزی زبان پر بھی عبور تھا, آئلٹس کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ. اب کہیں پہ سر آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس روکے بھی جا رہے ہیں نا آپ نے, وہ دیکھیں نا. پھر جب ہم نے دیکھا, دیکھیں یہ بھی بڑا لطیفہ بہت بڑا ہے, سن لیں آپ یہ لطیفہ, کہیں اور نہیں سننے کو ملے گا. پہلی بات آپ نے یہ کہا جی کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. جب ہمیں پتا لگا کہ نہیں بھائی یہ 32 ارب سے 38 ارب پہ جا رہی ہیں فورن ریمنٹیسز, تو ہم نے کہا نہیں یہ تو برین ڈرین نہیں, یہ تو برین گین ہے. یہ بڑی بڑی شخصیت, ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا پوڈیم پہ آ کے, یہ برین گین ہے جی. اچھا جی, برین ڈرین سے آپ نے اس کو برین گین بنا دیا. جب برین گین بن گیا, اس کے بعد ایک رپورٹ آئی کہ جی یہ تو سارے جو نوجوان ہیں مایوس ہو کر موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیوں سے, پاکستان کے حالات سے, تو وہ باہر کی طرف اڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے پرندے کو جہاں امان ملے گی وہ اڑے گا, اس طرف جائے گا. تو اڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ تو نکالے نا. یہاں بہانہ کیا لگایا جی بیکاری کا, بیکاریوں کی ایک لسٹ نکالی ہے میں نے. پاکستان کا اس میں نام ہی کہیں نہیں ہے ممالک میں جو جن میں بیکاری دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں, ان میں ہمارا نام ہی نہیں ہے. 10-15 بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا نام آ رہا ہے کہ وہاں لوگ نشہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیکاری کو پکڑنے کی آڑ میں یا اس کو 1-2 چکروں کی آڑ میں انہوں نے کہا یار ان کو تو کچھ ایک راستہ نکالا نا چھتر لگانے کا. اور وہاں جا کے کچھ جس کا 20 سٹوریز بنی ہوئی ہیں جس پہ وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ جی میں گیا ہوں تو میرا ویزا بھی ٹھیک تھا, میرا یہ بھی ٹھیک تھا, میرے بچے, کوئی کہتا ہے میرا پاسپورٹ پھاڑ دیا, کوئی کہتا ہے جی میرا مجھے آف لوڈ کر دیا, میری ٹکٹ ضائع ہو گئی, شام کو پھر دوسری ٹکٹ لے کے میں چلا بھی گیا ہوں. یعنی 20 واقعات ہیں ایسے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ غلطیاں ہوں گی, کچھ ہمارے میں نقائص ہوں گے, تو بھائی نقائص دور کرو نا. میڈم میں آپ کو ایک نا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مقدی مکاؤ, جس دن پاکستان میں مقدمہ بازی کو روکا گیا اور پاکستان میں اصلاحات کے ذریعے تبدیلی لانے کی ہم نے کوشش کی گئی, ہم نے ہر بات کا علاج مقدمہ پا دیو جی کیس, ہم نے ہر معاملے کا علاج مقدمہ بنا دیا ہے. اور اس وقت پاکستان کا نام مقدمستان رکھا ہوا لوگوں نے. بالکل ایسے ہر طرف مقدمے, ہر معاملے کا یہ پرچہ دے دو جی, کوئی FIR دے دو جی. لیکن ہے دوسروں کے لیے علاج, صرف دوسروں کے اپنے لیے نہیں پسند کرتے. یہ وہ دیکھیں نا ابھی ایک حالیہ واقعہ ہوا اسلام آباد میں, وہ 2 بچیاں جو ہیں وہ گئیں, کتنا آپ کے سامنے ہے, وہ بڑے صاحب کے صاحبزادے تھے اور وہ چھوٹ کے اسی وقت راتوں رات گھر چلے گئے. اور ابھی تک سنا ہے کہ ان کے کیس کے فیصلے ہو کے بھی لوگوں کی اتنی دیر میں کہ چلان کیا کر, چلان مکمل نہیں ہوا, 15 سال 10 سال, ان کا فیصلہ ہو کے بھی ان کے جناب رخصت کر دیا انہوں نے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب وقت ذرا محدود ہے, بابر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یاسمین صاحبہ نے بہت لیٹ یہ ڈیسیجن نہیں لیا, کیا یہ ڈیسیجن اب ٹھیک ہے کیونکہ خود بھی وہ جیل میں ہے؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, لیکن وہ بڑی قابل احترام خاتون ہے, ان کو ان کا رائٹ بنتا ہے, ان کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا, پہلے لینا چاہیے تھا. اور وہ کریں, مقابلہ کریں, ہو سکتا ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ
جو یہ ہم EVM کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے آپ کا پورا نیشنل کیریکٹر ہے. یعنی ہماری سوچیں یہ ہے کہ ہم کسی کے بیانیے کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں, ہم تو انٹیگونائز کرتے ہیں, کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. تو جہاں پہ یہ لگی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی دھاندلی کا الزام آتا ہے. ٹرمپ صاحب کے الیکشنز میں تو 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ رشیا کی انوالومنٹ تھی, اور یہ انہوں نے EVM کے اندر کوئی منیمائز ہوگا, بٹ اس کو منیمائز کرنے سے پہلے آئی تھنک ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ذہنی طور پہ وہ پیشنس کے عادی نہیں ہے, نہ تو قائل ہے. ہم تو آرگومنٹ سے جنگ جیتنا چاہتے ہیں چاہے گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکل نوٹس کے اوپر جانا چاہیے, گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جانا چاہیے, اور جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اب بہادری کا کیا فائدہ, ایک ایسی بہادری جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے, تو ایسا بہادر آدمی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس یارڈ سٹک کیا ہے ملک میں؟ کسی بھی بندے کو پرکھنے کے لیے آپ کے پاس وہ کون سی وہ گدڑ سنگھی ہے جس سے آپ بتائیں کہ جی کون آگے جا رہا ہے اور کون پیچھے جا رہا ہے؟ کہیں ڈیولپمنٹ نظر آئے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں جی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اب وہ آدمی تو 10 پاس ہے, یہ نالائق ہے, لیکن اس کے ہاتھ سے اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری وہ شخصیت پرستی ہے اس کے ایلیمنٹ کو بھی تھوڑا کمزور ہونے کی ضرورت ہے. ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں اور ان ایموشنز میں بہت کچھ ضائع بھی کر چکے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا, مگر واقعی میں ہمیں یہاہ پر کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا جہاں پر ہم دیکھ سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. مگر اگر ہم انڈیویجولی اپنی آپ کو اپنی ہی رہنمائی کر کے اپنے آپ کو ہی صحیح کر لے تو شاید بہت ساری چیزیں, بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ صحیح ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.